قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، اگلے راستے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا سمجھتے دینا چاہیے، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا غم منانے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس پروردگار راضی رہے کافی ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پہ لے جاتے ہیں۔ وہیں رب کے پاس جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ الحمدللہ یا رب العالمین۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ اے میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، بس آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوفزدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل
ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں نا، اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت کا دوسرا نام درود پاک ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو درود پاک دیا ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے کہ جو اس پر دوام اختیار کر لیتا ہے، پھر سمجھو دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، لاکھوں کروڑوں پڑھیں تاکہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ اللہ روٹھ جائے تو روح کی ٹہنیوں سے سکون کے پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ لوگ دنیا میں ہونے والے ان چناؤں پر خوش ہوتے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اس رب کے ہاں چناؤ ہو جائے، وہاں بھی میں ایک عام مسلمان سے خاص مومنین کی صف میں چن لی جاؤں، پھر وہاں سے محبین، اس سے محبت کرنے والوں میں، وہاں سے محسنین کے گریڈز حاصل کر لوں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے وہ ساتھ ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ میں بھی شاید صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اسی لیے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جن کے لیے میرے رب نے فرمایا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا آپ دعا مانگ کر تھک گئے ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں یا بہت پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے؟ تو بس یہ سوچا کریں کہ وہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے تھام رکھا ہے وہ آپ کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے
کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ آپ نے اسٹرانگ بننا ہے، لوگوں کو خود پر ترس نہیں کھانے دینا، توکل کرنا ہے اللہ پر۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، دھواں ہے، اندھیرا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چیزیں کلیئر نظر نہیں آ رہی، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا رب العالمین، میں نے آپ پر توکل کیا، میرا آپ پر بھروسہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے کافی ہیں، تو اللہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ قرآن کے ذریعے اللہ تم سے ہمیشہ باتیں کرتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے جسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے عوض اس کا حصہ اس بخار کو قرار دیا جائے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیں، وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھیں۔ نماز عبادتوں میں بہترین عبادت ہے۔ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر سے وہی کام ہو گیا، میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو، مجھے ہمت دے اس گناہ کو ترک کرنے کی، مجھے مضبوط بنا دے، مجھے سکھا دے کہ کیسے اس کو ترک کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہے۔ جب آپ ڈر جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ چھپا کر
جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے میرے دل کے اندر، جب دل سے کہہ دیتی ہوں اللہ مالک ہے۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ کو سونپ دو، مطمئن رہو گے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے گناہ ہمیں ڈپریشن کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ توبہ کی طرف لے جائیں۔ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کبھی گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، اور اللہ نے ہم سے فرشتہ ہونا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ کو تو ان گناہ گاروں سے محبت ہے جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخر کار ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ فکریں ختم ہوتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں، تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے، اس کی محبت پہ شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کا مان رکھیں، شان سے جیوں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Until next time, اللہ حافظ۔